ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صدق اللہ علیہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صدق اللہ علیہ العظیم اللہم صلی علی محمد وآل یار وہ بڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس الذی یوسوس فی صدور الناس اللہم صلی علی محمد وآل محمد قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس صدق اللہ علیہ العظیم استغفر اللہ ربی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری 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 بر محمد وآل محمد صلوات۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو دریا، شمر نے مارا جو دریا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اور نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اور کیا سکینہ ہو تمہیں
اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں، اتنا بتا دو بی بی۔ ہند نے آ کے جو پوچھا، ہند نے آ کے جو پوچھا، تو سکینہ روئی۔ دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئی، اور چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اس خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اس خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا، تو سکینہ روئی۔ دیکھا جب باپ کا لاشا، تو سکینہ روئی۔ صلوات۔ آواز بلند صلوات صلوات۔ معصوم سکینہ پہ تماچوں کے نشان تھے، اچھا ہوا پاس میں چہرہ نہیں دیکھا۔ معصوم سکینہ پہ تماچوں کے نشان تھے، اچھا ہوا پاس نے چہرہ نہیں دیکھا۔ ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، اٹھ گھر کو چل کھل گیا زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ۔ ڈھونڈے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں، بندے جو تیرے شمر نے چھینے وہ دلا دوں، ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں، گھر جانے کا اب ہو گیا سامان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ۔ معصوم سے کالوں پہ تماچے بھی ہیں کالے،
گالوں پہ تماچے بھی ہیں کھائے، رو رو کے کہا کرتی تھی بابا نہیں آئے، روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار، اٹھتی ہی نہیں لاکھ اٹھایا ہے کئی بار، لو مر گئی آج تو بابا کی عزادار، لب کھول ذرا ماں ہے پریشان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر، ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ کر، کہتی تھی یہ ماں قبر سکینہ سے لپٹ کر، کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قل ماں نعرہ حیدری۔ مولا حسین کی شہادت کے بعد بی بی سکینہ کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں، صلوات۔ بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، کیسے
بتاؤ شام غریباں کی بے بسی، جلتا رہا بطول کا در دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، خیمے میں آپ لائے جب اکبر کی لاش کو، ڈوبا ہوا لہو میں جگر دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، جب ذبح کر رہا تھا شمر بے حیا، دادی کا میں کھولا ہوا سر دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، بابا نظر کے سامنے دیکھتی رہی فرات، بابا نظر کے سامنے دیکھتی رہی فرات، بے شیر کو میں تشنا جگر دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، بابا تمہاری لادمی زندان شام میں، راستہ تمہارا شام و سحر دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، وہ غم بلالو ناد علی کیا بیاں ہو، وہ غم بلالو ناد علی کیا بیاں ہو، بی بی جفائے ظلم و ستم دیکھتی رہی، بابا سینا پہ آپ کا سر دیکھتی رہی، دیکھا نہ جا رہا تھا مگر دیکھتی رہی، صلی اللہ علیہ وسلم۔
مرثیے کا حکم ہے. آج جو ہے وہ ہمارے برادران میں کچھ طبیعت بھی ان کی ناساز تھی، تو ایک مرتبہ ان کی صحت یابی کے لیے ایک درود بھیجیے محمد وال محمد. اللہم صلی علی محمد وال محمد. ایک ربائی پیش کر رہا ہوں. امتحان کیف پاتے ہیں حسین. امتحان کیف پاتے ہیں حسین. انتہائی مشکلوں میں مسکراتے اور لاپتہ الا لا سیف الا ذوالفقار. لاپتہ الا لا سیف الا ذوالفقار. پڑھتے جاتے ہیں بڑے سے بڑھتے جاتے ہیں ایک اور روپائی پیش کرتا ہوں. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد. پہلے اپنے نور سے حق نے بنائے پنجتن، پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجتن، پھر زمین پر صورت قرآن آئے پنجتن.
اور شعر دیکھیے گا کہ جس طرح تدبیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، جس طرح تدبیر میں یکجا ہوئے ہیں پانچ حرف، اس طرح ذات محمد میں سمائے درود بھیجیے محمد پہلے اپنے نور سے برائے محمد والے محمد بلند کریم صلوات. نوید بھائی ایک ربائی لکھنے کی کوشش کی تھی چند دن پہلے، تو وہ پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر مرثیے کے چند بند اور پھر احمد تمام. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد حسینی فکر کے عکاس بن جاؤ عزادارو، حسینی فکر کے عکاس بن جاؤ عزادارو، ہر ایک مظلوم کی تم آس بن جاؤ عزادارو، ہر ایک مظلوم کی تم آس بن جاؤ عزادارو. اور عزاداری اور نماز میں ایک بہت مضبوط رشتہ ہے، اسی کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ درود بھیج محمد والے کرو سجدہ لیے اشک غم سرور ان آنکھوں میں، کرو سجدہ لیے اشک غم سرور ان آنکھوں میں، نگاہ حضرت عباس بن جاؤ عزادارو، نگاہ حضرت عباس بن جاؤ عزادارو، حسینی فکر کے عکاس بن جاؤ عزادارو. درود بھیج محمد والے. مجھے 9 بجے تک کا وقت دیا گیا ہے مرثیہ پڑھنے کا، لیکن انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ختم کر دوں گا. تو مرثیے کے چند بجے سورہ فاتحہ. شور کوفے میں گئے ناموس حسین آتے گئے، شور کوفے میں گئے ناموس حسین آتے گئے، بند کے رسی میں غزالے حرمین آتے گئے، صاحب درد و غم و شیونوں
مالک چادر تطہیر کا رتبہ دیکھو، شور کوفے میں گئے ناموس حسین آتے ہیں، اور گھر سے کفار تماشے کو چلے آتے ہیں، شرم سے شاہ کے ناموس موئے جاتے ہیں، بھیڑ کو دیکھ کے بازار میں شرماتے ہیں، ہر گھڑی چہروں پہ بالوں کو وہ بکھراتے ہیں، اور شور فریاد و بکا ہے وطن آواروں کا، شور و فریاد و بکا ہے وطن آواروں میں، ضبط کتاب نہیں ہے جگر افگاروں میں، کس طرح حضرت عابد کی مصیبت و رقم دیر سے سر کو جھکائے ہوئے روتا ہے قلم، ایک بیمار پہ 100 طرح کے ہے صدمہ و غم، گھر اجڑنے کا علم فرقت شبیر کا غم، قلب آدھا کے کلاموں سے جدا زخمی گئے، توق بیداد کے خاروں سے گلا زخمی ہے، در آ کر کوئی بےکس کو لگا جاتا ہے، نوک نیزہ کوئی شانوں میں چبھا جاتا ہے، گھڑکیاں دے کے کوئی قلب دکھا جاتا ہے، ارے کس کے رسی کوئی بے رحم ستا جاتا ہے، کس کے رسی کوئی بے رحم ستا جاتا ہے، سانس لینے کی نہ مہلت نہ چل سکتے ہیں، نگاہ یاس سے ہر ایک کا منہ تکتے ہیں، سر مسلم تھا جو بازار میں لٹکا ہوا، جھک گیا نیزے خولے بدائیں ناگاہ، روکتے رہ گئے ہر چند کے مل کر گمراہ، سر سے بھائی کے ملا فرق شہ عالی جا، شور تھا قدرت خالق کا تماشا دیکھو، غافلوں معجزہ دلبر زہرا دیکھو،
غافل ہو معجزہ دلبر زغرا دیکھو، شور کوفے میں گئے ناموس سے حسین آتے گئے۔ حضرات بس 2-3 منٹ باقی ہیں، چند اعلان سماعت فرما لیں۔ یہ خمسہ مجالس جو عنایت علی خان صاحب ان کی فیملی کی جانب سے ہوتا ہے ہر سال، آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے مرحوم علی جناب سلطان علماء مرحوم رضا آغا صاحب اللہ، حیدر آغا صاحب اور تمام ان کے مرحومین کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے اور آیت اللہ عظمیٰ سید ابوالقاسم الکوئی کے لیے پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں۔ حضرات یہ مجلس کا سلسلہ سنڈے تک جاری رہے گا، جس میں ٹھیک 9 بجے مولانا علی رام سید بلال قادری صاحب اپنا بیان فرمائیں گے، اور دوسرا خمسہ مجلس جو ہے 18 ستمبر سے 22 ستمبر فرائیڈے ٹو ٹیوزڈے منعقد ہوگا، جس کو مولانا ثقافت حسین صاحب اللہ بیان فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے وقت پابندی کے ساتھ 7:30 بجے نماز، 8 بجے تلاوت قرآن، 100 سلام مرثیہ، اور ٹھیک 9 بجے یہ خمسہ، اگلا خمسہ اور آگے اب 40 کا خمسہ 16 سفر سے 20 سفر تک منعقد ہوگا۔ ان تمام مجلسوں میں آپ حضرات سے گزارش ہے شرکت کیجیے۔ دوسرا اعلان، شیخ حجت اسلام مسلمین شیخ فاضل سیلانی نے حکم دیا، یہ بتا دیں کہ جو لوگ شرٹ اتار کے ماتم کرتے ہیں ان سے براہ کرم گزارش ہے وہ نہ کریں، اور سوشل ڈسٹینس مینٹین کر کے ہی ماتم کریں، یہ کریں۔ انہوں نے خصوصاً آج نماز کے بعد جو حضرات موجود تھے نماز میں خصوصاً کہا ہے ایسا نہ کریں، تو پلیز اس ڈیکورم کو برقرار رکھیں، رولز اینڈ ریگولیشنس کو، تاکہ تمام پروگرام آسانی سے ایام اعزاز میں ٹھیک ہو جائیں۔ میں گزارش کروں گا ذاکر اہل بیت علی جناب سید بلال قاسمی صاحب سے کہ رونق ہے حسن بروں ایک نعرہ صلوات کے ساتھ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ محمد وعلی محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ بارے دیگر نعرہ صلوات۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی
سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظم کروا دیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطهارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ صلوات بلند آواز صلوات۔ بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے
شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذرا حور انسیہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمیں ان گھرانوں میں شامل کیا جس کی تمنا مادر حسین نے کی تھی کہ میرے بابا میرے بچے پر روئے گا کون۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے عشق علی کی برکھا کے سبب، فقرے کی داد چاہتا ہوں میں اہل دل سے، عشق علی کی برکھا کے سبب ہمارے دلوں کی زمینوں کو بنجر نہیں ہونے دیا۔ اور اب فقرہ کہہ رہا ہوں، میرے بزرگ ضرور مجھے لائق دعا جانیں گے۔ فقرہ کہوں بزرگوں اجازت ہے۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ سعادت افتخار عطا فرمائی کہ ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈک محسوس کریں اور اپنے ماں کے لیے دعا کریں، اپنی ماں کے حق میں دعا کریں۔ یہ سعادت ہر کسی کے حصے میں نہیں آتی کہ معصوم نے فرمایا ہے کہ جب ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرو تو تمہیں چاہیے ہے کہ ماں کے حق میں زیادہ دعا کرو، اس لیے کہ اس خون کی یہ محبت کا ہونا بتاتا ہے کہ ماں صاحب کردار ہے۔ اللہ اکبر، صلوات بھیجے بآواز بلند۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ علی کی مدح خوانی کا شرف سب کو نہیں ملتا، علی کی مدح خوانی کا شرف سب کو نہیں ملتا۔ علی کا ذکر اچھی نسل کے افراد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ
زمین پر ایک مطلع ایک شعر اور یاد آ گیا ہے، مرحوم ہو گئے طیب کاظمی صاحب، عجیب مصرے کہے ہیں کہ بلکہ دو شعر ہیں کہ رہا پوری دنیا غور کرے ان مصروں پر، رہا کرنے سے پہلے دعائیں چاہتا ہوں پڑھوں، تیار ہیں؟ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں۔ صیاد بچوں کے لیے جو پرندے کو قید کیے ہوئے ہے، جو پرندے کو گرفتار کر کے لایا ہے اسے صیاد کہتے ہیں۔ تو قفس، اسیران قفس کون ہے؟ پرندے جنہیں بند کر رکھا ہے۔ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں، مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پراتا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ زیدی بھائی، زیدی بھائی، یا علی یا علی یا علی مدد، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، یا علی، خوش رہو بیٹے۔ بطور خاص کسی پہ ہو مہربان خدا علی کے عشق سے اس کو نواز دیتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ رہا کرنے سے پہلے پر قطر دیتے ہیں طائر کے، اسیران قفس پر یہ ستم صیاد کرتے ہیں، مگر حیدر کے گھر کے لوگ فطرس کی قسم وہ ہیں جو پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ دلیل میں واقعہ موجود ہے، ایسا گھرانہ کہاں ملے گا، ایسا خانوادہ کہاں ملے گا، ایسے لوگ کہاں ملیں گے، ایسی ذوات مقدسہ کہاں ملیں گی؟ پہلے پر عطا کریں پھر آزاد کریں، پہلے سواری عطا کریں پھر مسافر کو روانہ کریں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، سائل کو پہلے کھانا کھلائیں پھر اس کی ضرورت پوری کریں۔ تو دور سے آیا ہے، بھوکا تو نہیں ہے، پہلے کھانا کھا لے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا اس گھرانے کا؟ فرش عزا پاؤ تو پتہ چلے جو حسین نہیں، فقرہ بدلوں، جس حسین کے بچے بھوکے پیاسے مارے گئے آج بھی اپنی مجلسوں میں وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، پانی بھی پلاتا ہے۔ غلط کہوں تو کہیے، آج بھی تبرک کی شکل میں کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تبرک بانٹ رہے ہیں، نہیں، انہوں نے ہمارے ہاتھ کو چن لیا ہے، ہم بانٹ نہیں رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، انہوں نے پہلے ہمیں دیا تو پھر ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کی وجہ سے پانی رہ گیا تو ہم سبھی لگا رہے ہیں، ورنہ ایک ہی قطرہ زمین پر ڈال دیتے، ایک ہی قطرہ آسمان پر اچھال دیتے۔ اللہ اکبر، کچھ رہتا
یہی تو کہا ہے کہنے والے نے. کاظم جرولی صاحب کا ایک شعر پھر یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ دوسرا ہوتا کوئی سبط پیمبر کے سوا. اولاد والے بیٹھے ہیں, اگر شعر آئین فطرت پہو, بازے بازے اشعار صدیوں کے سفر کرنے والے سوال کا جواب ہوتے ہیں. کہتے ہیں دوسرا ہوتا کوئی سبط پیمبر کے سوا, انتقاماً پھینک دیتا خون زمین و عرش پر. یہی سوچتا کہ جب میرے بچے پیاسے رہے تو کسی کے بچے پانی کیوں پئیں, جب میرے بچے بھوکے رہے تو کسی کے بچے کیوں کھائیں. لیکن یہ کرم حسین ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو یہ پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں. دلیل پڑھیں واقعات, مجھ سے زیادہ پڑھتے ہیں آپ. کچھ اور عرض کرنا تھا لیکن بات آ گئی ہے تو یہی عرض کیے دیتا ہوں. کونین کی ملکہ زہرا, خاتون محشر بطول, ملکہ جنت میری شہزادی, میری آقا زادی, وہ زہرا جس کے نام کی تسبیح مریم کو مریم بنائے, سارا کو سارا بنائے, ہوا کو ہوا بنائے, آسیہ کو آسیہ بنائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, جس کے نام کی تسبیح, جس کی عظمت یہ ہے کہ سائل نے سوال کیا امام سے کہ مولا یہ بتائیے کہ آخر بڑے رسول 5 ہی کیوں ہیں؟ ہائے 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 ہائے, رسول 313 ہیں, نبی 1,24,000 ہیں, مگر اولو العزم بڑے رسول صاحب شریعت 5 ہی کیوں ہیں؟ سنیے گا, دلوں کے دروازے کھولیے. میرے مولا نے ارشاد فرمایا یاد رکھنا تمام نبیوں میں یہ 5 ہی نبی ایسے تھے جنہیں اللہ نے اجازت دی تھی کہ وہ میری جدہ کا نام فاطمہ اپنی زبان پر لا سکتے تھے. اگر سب لوگ بولتے تو میرا بھی دل بڑھ جاتا. یہ 5 ہی وہ تھے کہ جنہیں اللہ نے اجازت دی تھی کہ تم فاطمہ کا نام اپنی زبان پر لاؤ. کہ تو پھر باقی انبیاء کیسے بلاتے تھے؟ فرمایا وہ کہتے تھے سیدہ 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 سیدہ, میری سیدانی. لقب سے بلاتے تھے, نام سے نہیں بلاتے تھے. احترام بطول میں عزاداروں اپنے مقدر پر ناز کیجئے کہ احترام کی بنیاد پر جو نام انبیاء نہ لیتے ہوں, مشکلوں میں وہ نام لینے کی اجازت آپ کو دی گئی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ اکبر. میرے استاد محترم نے یہ مجھ سے, جب میں تعلیم لیتا تھا ان سے, تو انہوں نے اس وقت یہ مجھ سے پوچھا تھا کہ جانتے ہو کہ یہ 5 ہی بڑے کیوں ہیں؟ تو پھر فرمایا کہ یہ سوال امام سے کیا گیا تھا. یہ ہیں بی بی ایسی ملکہ کے گھر وہ شہزادہ آ رہا ہے جو دامن صحرا کو ایسی خیرات دے گا کہ گلشن بنا دے گا, اور ایسا گلشن بنائے گا کہ گلشن جنت جس پر فدا ہو جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, آپ غور فرمائیں. کون؟ حسین آنے والے, وہ حسین جو صحرائے کربلا کو بہشت بنانے والا ہے, جنت بنانے والا ہے. کسی نے امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ کربلا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. ہائے ہائے ہائے, میری شہزادی آپ کو جزا دے. جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو پھر اگر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو پھر تو یہ کربلا کی کوئی خاص فضیلت ہماری نظروں میں نہیں آئی.
اس نے کہا آقا بس جنت کے باغوں میں سے ایک باغ؟ امام نے کہا ہاں، مگر کیسا باغ؟ یہ بھی تو جان کا مولا بتائیے۔ کہ یہ کربلا کی زمین جنت کے باغوں کے درمیان ایسا باغ ہے جیسے ستاروں کے بیچ کوكب دری، جیسے ستاروں کے بیچ کوكب دری۔ اس طرح ارض کربلا ایک باغ ہے بہشت کا، جنت کے باغوں کے درمیان ایسے یہ باغ چمکتا ہے جیسے ستاروں کے درمیان کوكب دری۔ یہی تو وجہ ہے جو یہاں کی خاک خاک شفا ہے۔ کعبے سے مقدس جگہ کون ہوگی مگر کعبے کی خاک خاک ہے۔ کونین میں اکیلی زمین ہے کربلا جہاں کی زمین خاک شفا ہے، درد کے لیے دوا ہے، مصیبتوں کے لیے رد بلا ہے، قبر کے لیے روشنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو اپنے کفن کے ساتھ خاک کربلا لے جاتے ہیں۔ کیوں لے جاتے ہیں خاک کربلا؟ یہ مٹی کیوں لے جاتے؟ ہمارے چاروں طرف تو مٹی ہی مٹی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، آپ نے غور نہیں فرمایا۔ ارے بھائی مٹی ہی پر لیٹے ہیں، کوئی بستر تو بچھا نہیں ہے۔ داہنی جانب بھی مٹی کی دیوار، بائیں جانب بھی مٹی کی دیوار، سامنے بھی مٹی کی دیوار، سر کی جانب بھی مٹی کی دیوار، اوپر سے بھی مٹی ہی مٹی۔ تو ہم تو چاروں طرف سے 6 سمتوں سے مٹی میں گھرے ہوئے ہیں اور خود مٹی کے بنے ہوئے۔ آئے ہائے ہائے، خود بھی مٹی کے بنے ہوئے، باوجود اس کے کفن میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس مٹی میں گھرے ہیں وہ مٹی اور ہے، یہ مٹی اور۔ یہ کربلا کی مٹی ہے تو یہ پہلے پر عطا کرتے ہیں پھر آزاد کرتے ہیں۔ آ گئے حسین، کونین کی ملکہ کے یہاں سلطان شہادت آ گیا۔ لفظوں پہ دعائیں چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے، نہیں اور بدلتا ہوں فقرہ۔ ملکہ صبر کے یہاں بادشاہ صبر آ گیا۔ حسین زہرا کے گھر آئے۔ فقرہ عرض کروں، کائنات کا کوئی ایسا خزانہ نہیں ہے جو زہرا کا دامن بھرے۔ جو خزانوں کا دامن بھرے اسے زہرا کہتے ہیں۔ جانے کیسا نگینہ ہے حسین جسے اللہ نے دامن زہرا کے لیے رکھا۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ لیکن اب کہیے تو جملہ عرض کروں، حسن اور حسین جیسے نگینوں کے دامن میں ہوتے ہوئے بھی جانے کیسے ہیں عباس کہ زہرا کے دل میں گنجائش بسر باقی ہے۔ زینب جب عباس آئے تو کہنا میرا بیٹا ہے۔ شہزادوں کے ہوتے ہوئے عباس کو اپنا بیٹا کہنے کی تمنا ظاہر کرنا، یہ عظمت عباس کا پتہ دیتی ہے۔ آ گئے سلطان دین و دنیا، ماشاءاللہ مومنین تشریف لے آئے۔ بات اس موڑ پہ آ گئی ہے تو آج یہی عرض کرتا ہوں، کل سے انشاءاللہ مکمل گفتگو آغاز ہوگی کہ میری آقا ذاتی توفیق دیں، میرے حق میں دعا فرمائیے گا کہ میرا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے نوجوان بھائیوں تک جو ہم جانتے ہیں بنیادی عقائد وہ عرض کر دیں، تاکہ روز محشر جب ان کے حضور حاضر ہوں تو شرمندگی نہ ہو۔ ورنہ کہاں ہم، کہاں یہ منبر، کہاں یہ ذکر۔ قرآن کی زبان ہو، نبی کا لہجہ ہو، جب تو ان کا ذکر ممکن ہے۔ ہم جیسے لوگ ان کا ذکر کیا کریں گے؟ گہوارے میں شہزادہ لیٹا ہے، سلطان دو جہاں ملکہ کونین کے گھر آیا ہے۔ باپ وہ جو سلطان دین و دنیا، امیر مومنہ،
نانا وہ جو سلطان عرب، بادشاہ عرب نہیں، سلطان انبیاء، دادا وہ جو اشجاع عرب، عرب کا بہادر ترین، جس کا نام ابو طالب، ایسا شہزادہ آیا ہے، مشیت نے کہا فرشتوں جاؤ مبارکباد دینے کے لیے جاؤ۔ ان حالات میں جو آپ فرش عزا پہ آتے ہیں، اپنا قصیدہ تو سن لیجئے، یہ کون کھینچ کے لاتا ہے آپ کو؟ آپ اپنی عظمت کو پہچانیے، اپنی بلندی کو پہچانیے، کوئی زبردستی نہیں لا رہا ہے، مگر آپ کو گھر پہ چین نہیں مل رہا ہے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کے دل میں اتر کے پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے۔ کوئی زبردستی تھوڑی آپ سے کہتا ہے مجلس میں چلو، مگر وہ کون سی شے ہے جو بستر پر لیٹنے نہیں دیتی؟ کہتی ہے چل، کوئی انتظار کر رہا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا، تو اللہ نے فرشتوں سے کہا جاؤ حسین آئے ہیں، مبارکباد پیش کرو۔ چلے فرشتے، جوق در جوق چلے، 2 4 نہیں، 10 20 نہیں، زمین سے آسمان تک قطار ہی قطار۔ انہی فرشتوں میں ایک فرشتہ اور ہے جس کا بڑا مشہور نام ہے، بچے سے بھی پوچھے تو بتا دے گا، فطرس۔ وہ ایک جزیرے میں پڑا ہوا ہے، اس نے جو یہ منظر دیکھا کہ زمین سے آسمان تک فرشتوں کی قطار، اس نے گھبرا کے پوچھا یہ بتاؤ کیا قیامت آئی ہے؟ اس طرح سے جو آنا جانا لگا ہے، کیا قیامت آئی ہے؟ فرشتوں نے کہا قیامت نہیں آئی ہے، خاتون قیامت کے گھر شہزادہ آیا ہے۔ کا پھر کا حکم خداوندی ہے کہ جاؤ اور جا کے مبارکباد پیش کرو۔ چنانچہ ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم جا رہے ہیں مبارکباد دینے۔ وہ فرشتے جن کا مقصد تخلیق ہی کیفیت عبادت ہے، رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں رہے، قیام ہے تو قیام میں رہے، قعود میں ہے تو قعود میں رہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں رہے، ذکر میں ہے تو ذکر میں رہے، فکر میں ہے تو فکر میں رہے، جس حال میں ہے عبادت الہی کرتا رہے۔ اللہ نے ان فرشتوں سے کہا کہ جاؤ مبارکباد دینے کے لیے جاؤ۔ کیوں؟ حسین آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے فرشتے سوال کر لیں کہ معبود یہ چھوڑ کے مبارکباد دینے جائیں، تو شاید آواز قدرت آئے یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ان عبادتوں کا بچانے والا ہی تو آیا ہے۔ آئے ہائے 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 یار، ان عبادتوں کا بچانے والا آیا ہے، جاؤ۔ کہ اچھا تو حسین آئے ہیں؟ کہاں حسین آئے ہیں؟ کہنے لگا مجھے بھی لیتے چلو۔ بس جملہ سن لیجئے، کہنے لگا دست ادب جوڑ کے، مجھے بھی لیتے چلو۔ تم کیا کرو گے چل کے؟ میں بھی مبارکباد دوں گا۔ چلو۔ میں چل کہاں سکتا ہوں، میرے تو بالوں پر ہے ہی نہیں، مجھے لے چلو، مجھے۔ ایسے میں فرشتوں کا کیا کام ہونا چاہیے؟ انہیں کہنا چاہیے کہ بھئی ہم تمہیں نہ لے چل پائیں گے، پہلے اللہ سے پوچھیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے غور کیجئے تو اہل بیت اطہار علیہم السلام کا اختیار سمجھ میں آ جائے گا۔ فرشتوں کو کہنا چاہیے نا کہ ارے بھائی بالوں پر اللہ نے چھینے ہیں تو میں کیوں لے چلوں، پہلے اللہ سے پوچھوں گا، اگر وہ اجازت دے گا تو تمہیں لے کے چلوں گا۔ لیکن کیا کسی فرشتے نے اللہ سے پوچھا؟ ہم نے تو نہیں پڑھا، آپ میں سے کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتائے، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔
لیکن ہم نے اپنی ناقص نظروں سے کہیں نہیں پڑھا، ہم نے یہی دیکھا، اس نے کہا لے چلو، انہوں نے کہا چلو، میں فرشتوں سے کہوں گا کیا کر رہے ہو، بنا پوچھے لیے جا رہے ہو، عجب نہیں فرشتے آواز دیں۔ میں یہی بتانا چاہتا ہوں، حسین کے دروازے پر جانے کے لیے استخارہ نہ کرو۔ ہائے 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 ہائے، اس لیے کہ استخارہ کیا جاتا ہے اس کی رائے لینے کو، اس کی رضا لینے کو، اس کی رضا اسی میں ہے کہ حسین سے وابستہ رہو۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ، وایا حسین آؤ، حسین کو چھوڑ کے نہ آؤ، کیوں؟ حسین ہے باب اللہ۔ آپ سلام کرتے ہیں، یہ کہہ کے سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا باب اللہ، اے اللہ کے دروازہ، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اس کا مطلب حسین کے در تک پہنچے تو خدا ملے۔ کہ چلو لے چلتے ہیں، لے کے چلے، آئے، واہ 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 واہ، کیا موڑ ہے، آئے۔ دیکھو میری طرف، یہ گہوارہ، بیٹے دیکھو میری طرف، گہوارہ جھولا جانتے ہو نا، جس میں تم بھی 4 برس پہلے جھولتے رہے ہوگے، اس میں گہوارہ چھوٹا سا، اس میں شہزادہ ہے۔ جھولا تو ہر گھر میں ہوتا ہے، تو دیواریں بنی ہوتی ہیں نا، یہ دیواریں کیوں ہوتی ہیں؟ تاکہ بچہ گرنے نہ پائے، اس کروٹ ہو تو ادھر کی دیوار سنبھال لے، اس کروٹ ہو تو ادھر کی دیوار سنبھال لے، تو یہ دیواریں بنی ہوتی ہیں، بیچ میں لیٹا ہوتا ہے بچہ، شہزادہ ہے گہوارے میں، دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ یہ دیواریں کاہے کی ہوتی ہیں؟ کپڑے کی، کپڑے کی دیواریں ہوتی ہیں یا لکڑی کی دیواریں ہوتی ہیں۔ بہت پیسے ہیں آپ کے پاس، سونے چاندی کی دیوار بنوا دیں گے، مگر ہوگی تو دیوار ہی۔ یہ جو گہوارے میں بچہ لیٹا ہے وہ دیوار، یہ بچہ تو نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، بچہ اور ہے، یہ گہوارے کی دیوار اور ہے، وہ بچہ تو نہیں ہے، یہ بچہ اور ہے اور دیوار اور ہے۔ اب شہزادہ لیٹا ہے گہوارے میں، فرشتے آ رہے، اتنے میں آیا فطرس، مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہو یا رسول اللہ، مبارک ہو یا رسول اللہ، اللہ نے ایسا نواسا دیا ہے کہ جیسا نواسا اولین و آخرین میں کسی کو میسر نہ ہوا۔ پیغمبر نے کہا تجھے بھی مبارک ہو۔ بس جیسے ہی موقع پایا فطرس نے اشارہ کیا، یا رسول اللہ پھر ایسے موقع پہ مایوس نہ پلٹاؤ، ایسے موقع پہ ذرا سا بول دیا کیجئے جیسے ہمیشہ بولتے رہے ہیں، جیسے ہمیشہ دل بڑھاتے ہیں آپ، تو پھر ایسے موقع پر مایوس نہ پلٹائیے۔ یہ دیکھیے کب سے پڑا وہ بالوں پر دے دیجئے، مانگ رہا ہے رسول سے، مانگ رہا ہے رسول سے، رسول بتا رہے ہیں حسین کا پتہ، حالانکہ یہ نانا ہے مگر مانگ رہا ہے ان سے۔ کہ وہ دیکھو شہزادہ گہوارے میں لیٹا ہے، جاؤ خود کو گہوارے سے مس کر لو۔ یہ واضح رہے کہ گہوارہ اور ہے، حسین اور ہیں۔ وہ جو آیا تو اس نے اپنے کو گہوارے سے مس کیا، گہوارے سے مس کرتے ہی اسے اس کے بالوں پر مل گئے۔ تو گہوارہ کپڑے ہی کا ہوگا، لکڑی کا ہوگا، اس نے اپنے بدن کو جسم حسین سے نہیں،
علماء فرماتے ہیں گہوارے سے مس کیا، گہوارہ بنا اسی دنیا میں، ذرا بولیے میرے مولا حسین کا واسطہ ہے، گہوارہ بنا اسی دنیا میں، تو بھائی حسین سے مس کرتا شفا مل جاتی، سمجھ میں آتا، یہ گہوارے سے مس کر کے بالوں پر مل گئے، یہ سمجھ میں نہیں آیا، کعبی سے گہوارہ نہ سمجھنا، اس کی نسبت ہے حسین سے، حسین کا گہوارہ۔ معلوم ہوا جب تک خالی گہوارہ تھا کچھ نہ تھا، جب حسین کا گہوارہ ہوا تو ایسا ہو گیا کہ بالوں پر عطا کر دے۔ اب جو یہ ہم عالم کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں، تازیے کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں، گہواروں کو دیکھ کے دعائیں مانگتے ہیں، یہ نہ سمجھیے گا کپڑے سے مانگ رہے ہیں، لکڑی سے مانگ رہے ہیں، یہ ہم نسبت سے مانگتے ہیں۔ محترم غور فرمایا آپ نے، یہ نسبت ہے۔ عباس کا عالم، اللہ اکبر، حسین کا تعزیہ، اصغر کا گہوارہ، یہ کیا ہے؟ شبیہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب شبیہ تربت بنانا کیسے جائز ہے؟ بے شک جائز ہے، شبیہ تربت بنانا، نقل تربت لکھ لیجئے گا دل کی بیاض پر، یہ اس فرش اعضا کا ادنا سا جاروب کش، حسین علیہ السلام کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں میں، لیکن جو کہہ رہا ہوں اسے بیاض حافظہ پہ لکھیے گا۔ نقل تربت، یہ جو ہم روضہ بناتے ہیں، یہ جو ہم امام بارگاہ بناتے ہیں، یہ ہے نقل تربت۔ نقل تربت بنانا جائز ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، دلیل موجود ہے، نص موجود ہے۔ جناب عباس علمدار کی والدہ گرامی جناب ام البنین، بعد واقع کربلا زندگی بھر ان کا یہ دستور تھا، کہیں بھی خاک پہ بیٹھ جاتی تھی انگلی سے نشان قبر بناتی تھی، اور ایک ایک بیٹے کا نام لے کے کہتی تھی یہ تیری قبر ہے، یہ تیری قبر ہے، یہ تیری قبر ہے، تجھ پر ہوں نہیں، تجھ پر ہوں نہیں، تجھ پر ہوں نہیں، آخر میں ایک اور نشان بناتی تھی، عباس یہ تیری قبر ہے، کیا تجھ پر ہوں؟ اور پھر کہتی تھی کہ نہیں، اس پر روؤں گی جس کی ماں شکستہ پسلیوں کے ساتھ چلی گئی۔ چوتھے امام وقت ہیں، یہ عمل مسلسل دیکھتے تھے نوجوانوں امام۔ اگر نقل تربت، شبیہ تربت اگر درست نہ تھا تو پھر ٹوکا کیوں نہیں، روکا کیوں نہیں؟ نہ روکنا بتاتا ہے کہ یہ جائز ہے۔ آپ نے غور فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ جائز ہے، اسی لیے یہ عزا خانے بنائے جاتے ہیں، اسی لیے یہ روضے بنائے جاتے ہیں۔ چاہنے والے روز نہیں جا سکتے کربلا، تو کم سے کم دل کی تسلی کے لیے شبیہ روضہ دیکھ کے سلام کر لیں۔ ہماری آواز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہاں پہنچے، لیکن ان کی سماعت میں تو اتنی طاقت ہے، ہم کہیں بھی کھڑے ہو کے سلام کریں وہ سن لیں گے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں اور وہ سنتے ہیں۔ کوئی سلام کر کے تو دیکھے۔ ہمارے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں
آپ میری باتوں سے پریشان تو نہیں ہوئے؟ یہ چند اہم باتیں تھیں۔ میرے امام فرماتے ہیں ایک ایسا نسخہ آپ کو دے رہا ہوں آپ کے مولا کی طرف سے، آپ کو یاد ہوگا مگر صرف یاد دہانی کر رہا ہوں۔ میرے مولا کہتے ہیں کہ اگر تفصیل سے زیارات نہیں پڑھ سکتے یا میرے جد کی زیارت کو نہیں جا سکتے، صحرا میں چلے جاؤ، بالا خانے پر چلے جاؤ، سوئے کربلا رخ کر کے 3 دفعہ کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ حضرت فرماتے ہیں میرے جد مظلوم تمہاری اس آواز کو سنیں گے اور تمہارا یہ عمل زیارت میں درج ہوگا۔ گھر کے بالا خانے پر جاؤ، صرف اتنا کہہ دو السلام علیک یا ابا عبداللہ، میرے جد مظلوم تک تمہاری آواز پہنچے گی اور تمہیں جواب سلام بھی دیں گے۔ کیسے بھول جائیں ہم حسین کو؟ دنیا کہتی ہے 1400 سال ہو گئے محرم اب تک کیوں مناتے ہو؟ کیسے بھول جائیں حسین کو؟ ہمارے گلے پر کوئی خنجر تھوڑی ہے، حسین نے تو خنجر کے ہوتے ہوئے ہمیں بھلایا نہیں۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، حسین تو زیر خنجر بھی ہمیں نہ بھولے۔ کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا بہنا بعد رہائی جب مدینے لوٹ کے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ شرط وفا یہ ہے کہ جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرنا۔ اور پھر ایک بات تو ایسی عرض کر دوں، صرف یاد دلاؤں گا، آپ کے ذہن میں ہے، صرف یاد دلاؤں گا۔ وہ بات کیا ہے؟ یاد رہے، اگر کسی کے باپ کے ہاتھوں میں اس کے بیٹے کا جنازہ ہو تو اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا، مگر حسین اپنے ہاتھوں پر ننھے سے جنازے کو لیے ہوئے کہہ رہے ہیں میرے شیعو کاش تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، کہو دنیا والوں سے کہ جب میرے مولا مجھے اس عالم میں بھی نہ بھولے تو میں اپنے مولا کا غم کیسے بھول جاؤں؟ کیسے حسین کو فراموش کر دیں؟ نہیں آقا، ہم آپ کو نہ بھولیں گے، زندگی کی آخری سانس تک آپ کو یاد رکھیں گے، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو آپ آنسو بہاتے ہیں، آنسو کیا ہے؟ آنسو سفیر مقصد قربانی حسین ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے اہل نظر کے لیے۔ بی بی نے کیا کہا تھا جب خبر شہادت آئی؟ تو کہا بابا روتے کیوں ہو، بیٹا آیا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ پیغمبر نے کہا بیٹی ابھی جبرائیل آئے تھے، بتایا کہ اسی بچے کو نینوا کے جنگل میں مارا جائے گا۔ تو کہنے لگی بابا تو کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ نہیں۔ ابوالحسن ہوں گے؟ نہیں۔ ہم ہوں گے؟ کہ نہیں۔ میں ایک مرتبہ بے کسی میں تڑپ کے کہا جب کوئی نہ ہوگا میرے بچے پر روکے گا کون؟ آوازوں کو دبایا نہ کرے عزادار، کیا روتے ہیں آپ؟ میرے بچے پر روئے گا کون؟ آپ بتائیے۔ میں کہوں گا بی بی جب آپ خود نہ ہوں گی تو آپ کو اس بات کی کیا فکر ہے کہ بچے پر روئے گا کون؟ ارے آپ ہوتی تو ٹھیک تھا،
مگر خدا آپ کی پسلیوں کو پیسا جائے گا دیواروں در کے بیچ. آپ بھی اس دنیا میں نہ ہوں گی، آپ کے بابا نہ ہوں گے، آپ کے شوہر نہ ہوں گے، آپ کا بڑا بیٹا نہ ہوگا. جب آپ ہی نہ ہوں گی تو یہ خواہش ظاہر کیوں کر رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے بی بی کا یہ کہنا بتاتا ہے روئے گا کون کہ جس مقصد کے لیے حسین قربان ہونے جا رہے ہیں اس مقصد سے آنسو کا کوئی رشتہ ضرور ہے. اللہ اکبر. میرے چوتھے امام 40 برس روئے اپنے جد مظلوم کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. روایت کہتی ہے کہ منہال آئے، دستک دی، کنیز دروازے پہ آئی. کون کا آقا سے کہو منہال آیا ہے. امام نے کہا مہمان خانے میں کہو بیٹھ جائے. منال بیٹھے. حضرت نے کہا سفر کر کے آ رہا ہے، دسترخوان لگایا جائے. یہ وہ امام کہہ رہا ہے جس کا بابا، جس کا بھائی، جس کا چچا بھوکا پیاسا مارا گیا. کا منہال بھوکا پیاسا ہوگا، دسترخوان چنو. انشاءاللہ بہت روئیں گے اگر میں پڑھ سکا. کچھ اور پڑھنا چاہتا تھا مگر اس طرف رخ آ گیا تو دسترخوان چنا گیا. حضرت نے کہا آؤ منال کھانا کھاؤ. منال آ کے بیٹھے. کہا منال بسم اللہ. منال نے ہاتھ جوڑے مولا یہ شرف بار بار تو ملتا نہیں کہ آپ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھوں. آج یہ شرف میسر ہوا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے آپ کے بنا کھانا کھاؤں. امام نے کہا منال تو کھا. منال نے کہا مولا میں یوں ہی چلا جاؤں گا، آپ کے بنا نہ کھاؤں گا. امام نے کہا منال اتنا اصرار کرتا ہے تو آتا ہوں. یہ کہہ کے بیٹھے. روٹی کا ایک لقمہ توڑا، میری طرف دیکھے، ایسے لقمے کو اٹھایا، دہن کے قریب لاتے لاتے چہرے کا رنگ بدلا. کربلا کا رخ کر کے کہا بابا تمہیں بھوکا مارا گیا، بابا تمہیں پیاسا مارا گیا. اتنا کہا ہاتھ سے لقمہ چھوٹ گیا. دوبارہ اٹھایا، پھر آواز دی بابا تمہیں بھوکا مارا گیا. تیسری بار پھر اٹھایا لقمہ، پھر یہی کہا. منال نے ہاتھ جوڑے مولا شہادت تو آپ کے گھرانے کی میراث ہے. مولا یہ کیا کہ لقمہ اٹھاتے ہیں اور تڑپ جاتے ہیں. ایک مرتبہ امام نے ڈھلتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھ کے کہا منال تو نے انصاف نہ کیا. ارے شہادت میری میراث ہے، کیا یہ بھی میراث ہے؟ مائیں بہنیں پھوپھیاں بیردا تماشائیوں کا مجمع، بازاروں کی بھیڑ. خوب روئے، خوب تڑپے، خوب پرسا دیا کہ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے. مجلس کو تمام کروں سوگوارو، آنکھوں میں آنسو ہیں جو دعا ہوگی مانگ لیجیے گا. ہائے ہو حسین غریب، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. آقا غلاموں کا سلام قبول کیجئے. بلند ہیں آوازیں، تیار ہے رونے کے لیے. خداوند عالم جلد سے جلد اس وبائی بیماری کا خاتمہ کرے تاکہ سب کربلا جائیں، فرش عزا کی بہار لوٹ آئے. اللہ اکبر. عزادارو جب آپ آج کل اتنی تنہائی محسوس کر رہے ہیں، مجھے انصاف سے بتائیے گا سکینہ کس حال میں رہتی ہوگی؟
قید خانے میں اکیلی قام، 4 برس کی سکینہ، روئیے تڑپ کے روئیے کہ مجلس کو تمام کروں۔ آج میں دیکھ رہا تھا کہ پوری مجلس صرف روتے رہے آپ، اس لیے کہ گفتگو ہی اس رخ پہ چلی گئی تھی۔ میری شہزادی آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کریں، کوئی غم نہ دے خدا سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ خدا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، آپ کے نوجوان آباد رہیں، آپ کا گھر اجڑنے سے بچ جائے۔ اجڑ گئے اہل بیت، اجڑ گئے اہل حرم۔ وہ روایت سنیے، ایک ہی روایت پڑھوں گا، مجلس کو تمام کر دوں گا۔ اے کاش پڑھ لے جاؤں، اگر پڑھ سکا تو بہت گریہ کریں گے آپ۔ روایت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے، ذاکر بھی تھے بہت اچھے، سید عباس، تو کربلا آئے تھے زیارت کے لیے، قافلہ بھی آیا تھا۔ زوار نے جب انہیں دیکھا تو کہا سید، وطن میں تو خوب رلاتے تھے تم، یہ کربلا ہے، یہاں بھی رلا دو حسین کے غم میں۔ انہوں نے کہا مجلس کرو، ہم پڑھیں گے۔ حرم حسین میں مجلس برپا ہوئی، سید عباس نے اتفاق سے شہادت علی اکبر پڑھ دی۔ جیسے آپ بے چین ہو گئے نا، ایسے ہی زوار منہ پر تماچے مار مار کے روتے رہے، کچھ غش کھا گئے۔ یہ پڑھنے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ جس مجلس میں گریہ ہوتا ہے تو دل کو تسلی ملتی ہے کہ شاید حسین کی ماں ہم سے خوش ہو گئی ہو۔ سید عباس بھی خوش ہو کے گئے، بستر پر سو گئے کہ آج اتنا گریہ ہوا ہے۔ ابھی سوئے تھے کہ خواب میں دیکھا میرا مظلوم امام، کمر پکڑے، چہرے پر خون والا، سینے پر خون اکبر، حسین آئے۔ سید نے آتا دیکھا، اٹھے دوڑ کے قدموں پر گر گئے، آقا میرا سلام لو۔ حضرت نے کہا کہ سید عباس، ابھی تو نے مجلس پڑھی تھی؟ کہاں پڑھی تھی آقا؟ قبول ہوئی؟ امام نے فرمایا یہ تو بتا تو نے کیا پڑھ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، ماتم کرو نوجوانوں، تو نے کیا پڑھ دیا؟ کہا آقا خیر تو ہے، میں نے اپنی طرف سے کیا پڑھا؟ وہی پڑھا جو کتابوں میں لکھا ہے۔ مولا نے کہا یہی تو کہتا ہوں، کیا پڑھ دیا تو نے؟ کہا مولا کچھ نہ پڑھا اپنی طرف سے، وہی اکبر کا خیمے میں جانا، وہی بار بار پردے کا اٹھنا اور گرنا، وہی سکینہ کا دامن پکڑ لینا، وہی اکبر کو آپ کا رخصت کرنا، وہی یہ کہنا یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ آہستہ، جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، وہی آپ کا کہنا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے، وہی اکبر کا میدان میں آنا، وہی ام لیلا کا بالوں کو کھولنا، وہی دعا کرنا ہے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا دے، وہی اکبر کا پلٹ کے آنا، وہی آپ کا اکبر کے دہن میں زبان دینا، وہی اکبر کا پیچھے ہٹ جانا۔ بابا آپ کی زبان تو میری زبان سے بھی زیادہ خشک ہے،
ارے آقا اپنی طرف سے کچھ نہ پڑا، وہی اکبر کا دوبارہ میدان میں آنا، ارے وہی چھپ کے نیزہ مارنا، وہی اکبر کے جگر پر برچھی کا لگنا، اکبر کا گھوڑے سے گرنا، آپ کو آواز دینا، آپ کا میدان میں ٹھوکریں کھاتے آنا، بیٹے کے کلیجے سے برچھی نکالنا، کلیجہ ہاتھوں پہ آ جانا، چلا کے رو یہ مجلس تمام کرو، اے میرے مولا وہی اکبر کا ایڑیاں رگڑنا، ارے وہی اکبر کا ایڑیاں رگڑنا، وہی اکبر کا لاشا اٹھانا اور پھر رکھ دینا، اٹھانا اور پھر رکھ دینا، اپنی طرف سے کچھ نہ پڑھا۔ امام نے کہا اے سید عباس اپنی طرف سے تو کچھ نہ پڑھا، لیکن تجھے خبر ہے آج شب جمعہ ہے، میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں ہر شب جمعہ میرے پاس آتی ہے، جب تو پڑھ رہا تھا میری ماں میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ارے تو پڑھ کے چلا آیا، میری ماں کا عالم یہ ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی گرتی ہے، ہائے میرے لال کا لال، ہائے میرا اکبر، ہائے میرا لال والی اکبر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين صلواتك عليه وشايعت وبايعت واتبعت على قتله اللهم لعنهم جميعا اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة اللهم اجعلنا من الباكين في عزاء الحسين عليه السلام۔ الہی ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمیں توفیق ذکر اہل بیت عطا فرما، ہمیں توفیق علم و عمل عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر دے، ان کا مستقبل روشن کر دے، معبود آپس کے اختلافات کو ختم کر دے، ہم سب کو مخلص اہل بیت بنا دے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، شیطانی وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھ، قید شیاطین سے ہمیں آزاد کر دے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا، پوری عالم انسانیت سسک رہی ہے، تجھے حسین علیہ السلام کی بیمار بیٹی جناب فاطمہ الصغریٰ سلام اللہ علیہا کا واسطہ ہے کہ اس وبائی مرض سے تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ جو بے زر ہوں انہیں زر دے دے، جو بے گھر ہوں انہیں گھر دے دے، جو بے اولاد ہوں انہیں اولاد دے دے۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کا،
تمام علماء حقہ، شعراء حقہ، خطباء حقہ اور مراجع حقہ کی حفاظت فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں منہ دکھانے کے قابل بنا۔ آپ حضرات کی خدمت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ قل هو اللہ کی گزارش ہے۔ جناب مرزا نیاز مند علی صاحب، جناب مرزا زوار علی صاحب، مرحومہ صغرا بیگم صاحبہ، نیرہ فاطمہ صاحبہ، رحیم النساء بیگم صاحبہ، سید حیدر علی خان صاحب، عباسی تکلم صاحب، سید محمد علی خان صاحب، عباسی سلیم صاحب اور سید محمد علی خان صاحب، ان کی ارواح کو اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن Say